جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر کہ جس نے ہمیں یہ خاص ایام عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل بیان کرتا چلوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں، بہت ہی عظیم صحابی ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنے والا اللہ پاک کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے، وہ بھی اللہ پاک کو بڑی پیاری ہے۔ عام دنوں میں نیکی کرنا بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت عشرہ ذی الحج یعنی الحج کے شروع کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ایام میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام میں اللہ عز و جل ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے 12 دینی کام جو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری ضیاء عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت ہی پیارا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذی الحج کے بندی کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیال رہے کہ عشرہ ذی الحج کے روزے کا مطلب ذی الحج کے شروع کے 9 دن اور عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا پسندیدہ بندہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آخر میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں بازار کی طرف نکل جاتے اور لوگوں کو تکبیرات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تکبیرات با آواز بلند پڑھا کرتے تھے۔ یہ لوگ اب بھی ان کے ساتھ مل کر، بازار کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ یہ 10 دنوں میں معمول رہتا حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تکبیرات پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔